دادو میں نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ مجھے شاپنگ کروائے اور مجھے تیمور کے ساتھ نہیں جانا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ فرحندہ بیگم اور ان کی بیٹیوں کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لائق تھے۔ اکبر شاہ کو حیرت تو ہوئی، لیکن پھر انہوں نے معاملے کو خوش اسلوبی سے سلجھاتے ہوئے تیمور کو واپس بھیج دیا کہ ہانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کے لیے وہ جانا نہیں چاہ رہی۔ اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے والا شخص اس معاملے میں اچھا خاصا انوالو ہو رہا تھا۔ اس کی حیرت و تب بڑی اور اس نے سب کے چلے جانے کے بعد ایک بار پھر اسے فرحندہ بیگم کی زد میں دیکھا۔ کون سی مصیبت آپ پڑی تھی؟ چتور نے تیمور کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ بری طرح سے روتے ہوئے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ فرحندہ بیگم نے اس کے بالوں کو دبوچ رکھا تھا۔ اور مجھے تیمور سے ڈر لگتا ہے۔ پچھلی بار اسے جانے کے بہانے سے گاڑی میں جو حرکتیں کرتا رہا، ان حرکتوں نے ہانی کو اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ اب وہ اس شخص پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اسے فرحندہ بیگم کا خوف نہ ہوتا تو شاید اب تک وہ اکبر شاہ سے صاف بات کر کے اس سے رشتے سے انکار کر چکی ہوتی، لیکن اسے یقین تھا کہ جس روز وہ اس رشتے سے انکار کرے گی، اس روز فرحندہ بیگم اسے زہر دے کر ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دے گی، اور وہ ہرگز بھی اتنی ہمت والی نہیں تھی۔ وہ حیران اور پریشان یہ منظر دیکھ کر سلگ اٹھی اور اس کا دل چاہا کہ فرحندہ بیگم کو کھری کھری سنا دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے دھمکیوں سے نواز کر اپنے کمرے میں چلے گی، جبکہ وہ اسے دیکھے بنا ہی ہانی اپنے کمرے میں چلے گی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اسے اس حویلی سے رخصت ہو کر تیمور کے ساتھ جانا تھا۔ وہ صبح سے ہی ابتدا ہو رہی تھی اور اسی لباس میں اس پر ٹوٹ کر روپ سا برسا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی بیوٹیشین سے تیار ہوئی تھی اور اس کا یہ روپ کسی کو بھی بہکا دینے کے لیے کافی تھا۔ کم سر دوشیزہ کا حسن اتنا سحر انگیز تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا رہ جاتا۔ یاور کا دن رات سے عجیب حال ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ وہاں کیسے رہے گی؟ اسے تو صرف اس بات پر حیرت تھی کہ اتنی معصوم لڑکی کسی ایسے شخص کا انتخاب کیسے کر سکتی تھی۔ پھر فرحندہ بیگم کا رویہ، لیکن وہ دل سے دعا گو تھا کہ وہ بے حد خوش رہے۔ حویلی کی ایک ہی تو لڑکی تھی جس کا انداز دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہوا، وگرنہ دوسری لڑکیاں جس قدر چہک کر اسے اپنی جانب متوجہ کرتی تھی، جس طرح اسے بہکانے کی کوشش کرتی، وہ پھر ایک بھرپور مرد ہونے کے باوجود شرمندہ ہو کر رہ جاتا۔ شادی کے ہر فنکشن میں سنہرا اس سے چپک کر ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے وہ یاروں کی سب سے بڑی رازدار ہو۔ حالانکہ وہ دونوں لڑکیوں سے خوف کھاتی تھی اور اس کے قریب آنے سے پہلے ہی ہزار مرتبہ سوچتی تھی، لیکن پھر بھی ان کے انداز، ان کی نظریں، سب کچھ حد سے زیادہ اریٹیٹنگ تھا، اور وہ اریٹیٹ بھی ہو رہا تھا۔ اس روز اس نے علاقائی لباس پہنا اور سفید شلوار قمیض پر علاقائی شال۔ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ شادی میں آئی ہوئی حسین سے حسین لڑکی اس کی جانب متوجہ ہونا ہی پڑتا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا دل تھام کر رہ جاتا۔ وہ بات کرتا تو اتنا ٹھہرا ہوا انداز کہ گویا بات مقابل کے دل پہ اتر جائے۔ صبح صدیقی صاحب نے اکبر شاہ کو کال کی تھی کہ وہ کچھ شرائط بیان کی جو کہ بالکل ہی ایک نئی بات تھی، اور اس بات نے اکبر شاہ کو کافی غضبناک کیا تھا۔ وہ غصے میں دھاڑتے ہوئے انہیں باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ چاہے بارات لے کر آئیں یا نہ آئیں، ان کی بیٹی کی رخصت ہو یا نہ ہو، اس وقت وہ ان کی کوئی بھی شرط نہیں مان سکتی۔ یہ ان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ بات پیسے کی نہیں، بات ان کے اصولوں کی تھی، اور صدیقی صاحب نے خاموشی سے کال کاٹ دی۔ صدیقی اور اس کی بیوی دل میں جو چور پل رہا تھا، اکبر شاہ اسے بخوبی واقف تھے۔ ان کا بیٹا تیمور ایک حسن پرست شخص تھا۔ ویسے بھی اتنی حسین لڑکی کو دیکھ کر اس کے ارادے ٹھیک نہیں تھے۔ اسے صرف ایک بار وہ پانا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں اور بہنوں کے سامنے اس کی کوئی خاص مرضی نہیں چلتی تھی۔ بارات کا وقت 2 بجے مقرر تھا اور اکبر شاہ نے تاکید کی تھی کہ اس سے زیادہ دیر نہیں کی جائے گی، لیکن یہ سازش تھی یا اپنی ضد جتانے کا ایک طریقہ کہ اس وقت 4 ہونے کو آئے تھے، لیکن بارات کا نام و نشان نہیں تھا، اور یہ بات اکبر شاہ ان کے بیٹوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ کافی دیر دلہن بن کر بیٹھی وہ زنیرہ اور ستارہ کی جلی کٹی باتیں سن رہی تھی۔ حالانکہ رانیاں اسے تسلی دیتے ہوئے بار بار ریلیکس رہنے کا کہہ رہی تھی، لیکن زنیرہ کی باتیں وہ بار بار اسے سیاہ نصیب اور منحوسیت کے طعنے دے کر یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر بارات نہ آئی تو وہ ساری زندگی اسی دہلیز پر بیٹھی رہ جائے گی، اور اس کا ننھا سا دل پوری طرح سے لرز رہا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ کبھی کسی طرح بارات آ جائے اور اس کی عزت بچ جائے۔ یہاں کوئی بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ ایک اس کی ماں جو کسی مجبوری کے تحت اس کی شادی اٹینڈ نہیں کر پائی، اور اسے کسی سے کوئی گلہ بھی نہیں تھا۔
हर शख्स अपनी ज़िंदगी में मस्त और मगन था। हर एक का हक बनता है कि वो अपनी ज़िंदगी में मौजूद खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय करे। मैंने पहले ही इस लड़की को समझाया था कि तैमूर अच्छा लड़का नहीं है, इसके साथ ताल्लुकात मत बनाओ। अब देख लिया नतीजा, सबको शर्मिंदा करवा दिया इस लड़की ने। फरहाना बेगम जहाँ मौका मिलता वो उगलने लग जाती और इस बार लोगों की परवाह किए बगैर ही वो जो मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी। बहू, अपनी जुबान को काबू में रखो, सोच समझ कर बात किया करो। अकबर शाह को बहुत बुरा लगा था जब उन्होंने सर झटकते हुए वकार शाह को देखा और जो खुद उन्हीं इन नज़रों से देख रहे थे। वो जो सच वो तो कहोगी। कंधे उचकाकर फरहाना बेगम लापरवाही से जाहिर की और सिकंदर शाह खुद परेशान थे। वो एक कोने में खड़ा मुसलसल तैमूर का नंबर डायल कर रहा था। अब खाना खिलाकर सबको भेज दें आगा जान और हकीकत को तस्लीम करें, अब नहीं आएगी बारात। ये सारी जिंदगी इसी दहलीज पर बैठी रहेगी हमारी बेटियों का हक खाने के लिए। और यारम ने पहली बार सर उठाकर फरहाना बेगम को देखा था। इनकी जंगली कटी बातें उसे बेतहाशा बुरी लग रही थी। वो किसी मासूम लड़की के किरदार पर बात कर रहे थे और एक उसकी बारात नहीं आई और दूसरा वो उसे इस काबिल नहीं छोड़ रही थी कि गांव का फिर कोई शख्स हवेली के दरवाजे तक बारात लेकर आता। अपने सीने पर हाथ रखते हुए अकबर शाह वही सोफे पर बैठ गए और सिकंदर शाह तेजी से उनकी जानिब बढ़े थे। मेरी दुआ हिला दो सिकंदर, मेरी तबीयत खराब हो रही है, उन्होंने हारे हुए लहजे में कहा था, हाथ उठाकर कहा, जबकि यारम ने मजबूती से उनका हाथ थाम लिया था। आगा जान प्लीज। इस लम्हे वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि उनके दादा हार जाएं। वो शख्स जिसने लोगों को इंसाफ दिलाया, जो दूसरों के दिलों पर हुकूमत करता था, आज वो सबके दरमियान कंधे झुकाकर बैठ जाए, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया था। आगा जान एक नज़र उसे देखा और फिर देखते रह गए। अगले ही पल न जाने उनके ज़हन में क्या समाई, उन्होंने नरमी से अपने पोते के हाथ थाम लिया और दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही थी चंद कदमों के फासले पर खड़े घर के मकीनों को भी अंदाज़ा नहीं था, जबकि वो जो कुछ कह रहे थे वो यारम को हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। आगा जान, उसकी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है, उसने बेबुनियाद सा जवाब पेश किया था। ये सब कुछ तो आगा जान को खुद भी नज़र आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो कल कर रहे थे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेता हूँ। यारम और बेचारगी के आखिरी सिरे पर खड़े थे और यारम ने नरमी से उनके हाथों को थाम लिया था और उसके इरादे जो भी था, लेकिन उसने अपना इरादा बदल लिया। अगले ही लम्हे अकबर शाह की चमकती हुई आंखों ने पलट कर सबको देखा और उनका फैसला हर एक को चौंका देने के लिए काफ़ी था। दुल्हन को बाहर ले आओ, यारम और उम्मे हानि का निकाह होगा। फरहाना बेगम के कदमों तले से गोया ज़मीन खिसकी। जुनैरा की रंगत बेतहाशा सर्द हुई और सितारा ने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए। सब लोग हैरान हो रहे थे, लेकिन न जाने कितने लोग थे जो हैरानी के साथ साथ हसद भी दिखा रहे थे। और फरहाना बेगम पाँव पटकते हुए अपनी बच्चियों को लेकर बड़बड़ाते हुए हवेली के अंदर चली गई, बकौल उनके कि ये उनकी बेटियों का हक था। उन्होंने हमेशा से जुनैरा को यारों के लिए सोचा था और अब वो लड़की उनकी बेटी का हक खा रही थी। किसी ने उनकी बातों पर खास तवज्जो नहीं दी। हवेली में कोई भी किसी के नाम से मंसूब नहीं था और कुछ ही देर के बाद ये फैसला उम्मे हानि तक पहुंच गया, जो बस सर झुकाकर अपनी हथेली को देखती रह गई। घूंघट की ओर में वो फूलों की दीवार उस पार आकर बैठी तो दूसरी जानिब दूल्हा बदल गया था और इस बार दूल्हा यारम शाह था। वो शख्स जो बगैर किसी भी एहसास के गर्दन घुमाकर उसे देखता सर झुका गया था। उसे कभी सोचा तक नहीं था कि उसकी ज़िंदगी का इतना हासिल इस तरह आएगा। उसे बस किसी तरह उसे अपने आगा जान को हारने नहीं देना था। कबूल है, दोनों ने इकरार कर लिया। निकाह नामे पर दस्तखत हुए। दोनों ने एक दूसरे को अपना सब कुछ सुपुर्द करते हुए साथ ही जो लेकर बड़ी मोहब्बत से उठा लिया और जालीदार घूंघट से आज़ाद करवा दिया। जबकि दुल्हन के जगमगाते हुए चेहरे को देख कर वो एक लम्हे के लिए पलकें झपकना भूल गया और उसके दिल की धड़कनें वहीं साकत रह गई। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत है कि सांसों को रोक देने की हैसियत रखती हो। पहली बार उसके सामने कोई ऐसी लड़की आई थी जो सीधा उसके दिल में उतरती जा रही थी, जिसके बारे में उसे यकीन था कि अगर उसके सामने रहेगी तो उसकी धड़कनों की मकीन बन जाएगी। लाखों दुआओं और नफरतों और हसद के साथ उसे यारम के कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। निकाह के तकरीबन 1.5 घंटे के बाद दूसरी बारात आई थी, लेकिन इस बार उन्हें दरवाजे से ही लौट कर जाना पड़ा। तैमूर की रंगत देखने लायक थी। वो भला उस लड़की से किस तरह दस्तबरदार हो सकता था, और फिर ये सितम कि वो किसी और की दुल्हन बन चुकी थी, जबकि माँ बाप ने तो अच्छा खासा तमाशा लगा दिया।
اپنے لبوں کو کچلتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر آئے پسینے کو صاف کرتی وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ یارم لالا اس کے لیے اب اس کا بڑا بھائی تھا جس کے متعلق اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ زنیرہ اور ستارہ دونوں میں سے کوئی ایک یارم کی دلہن بنے گی، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود اس کی دلہن بن کر اس کے بستر پر بیٹھی ہوگی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو سگریٹ ہاتھ میں سلگا رہا تھا اور اس کے حسین اور جمیل چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کافی جذبیت سے اس کے نقوش کو دیکھتا رہ گیا تھا، اس کے قریب جھکا، جبکہ یہ نہ جانے کتنی خود ساختہ باتوں کو سوچ کر وہ اپنی بھیگی پلکوں کو جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ رشتہ زبردستی اس شخص پر مسلط ہو گئی ہے جو حویلی کا شہزادہ ہے، وہ تاج بادشاہ جس کے زیر سرپرستی تمام انتظامات چلتے ہیں۔ اور یارم نے ان کی تھوڑی تھام کر اس کا منہ اپنی جانب موڑ لیا۔ بہت خوبصورت تم، بہت زیادہ۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی کے حسن سے مبہوت ہو کر مغمور نظر آ رہا تھا، مغمور کے دل کو چھو جائے۔ جبکہ گھبرا کر نظر جھکاتی وہ بس فرار حاصل کرتی رہ گئی۔ مقابل نے آگے بڑھ کر اس کی سراہی دار گردن کو بھاری نیکلس سے آزادی دلوا دی اور اس کی گردن کے شفاف حصے پر نظریں گاڑے وہ ایک بار پھر اس کے قریب ہوتا ہوا اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتے اس کے بالوں کو آزاد کر گیا تھا، جبکہ ہانی کی رنگت بے تحاشا سرخ تھی۔ اس نے آج تک صرف اسے بھائی کے روپ میں دیکھا تھا اور اس طرح اس کے قریب آنا حقیقت میں اس کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا۔ یارم نے کمر سے تھام کر اسے اپنے اوپر گرایا اور وہ کلٹی شاخ کی طرح سے اس کے سینے سے چپٹی اور اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ اس کی بڑی بڑی سہمی آنکھوں کو دیکھ کر وہ لبوں کو کونا کھینچ کر مسکرایا تھا۔ تم اپنی آنکھوں سے مجھے ڈرانے کی کوشش کرتی ہو، جو یوں دیکھتی ہو۔ جبکہ اس کے کہنے پر وہ فوراً پلکیں جھپکا گئی، اٹھتی اور گرتی پلکوں کا یہ کھیل مقابل کے دل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ پہلے وہ بس اسے ایک کزن کی حیثیت سے دیکھ کر گیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ تب اسے خوبصورت لگتی تھی اور اب اس کی بیوی بن کر اسے بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی خوفزدہ پلکیں اٹھا کر یارم کو دیکھا۔ آپ پلیز مجھ سے دور رہیں، زنیرہ ابھی اور ستارہ مجھے جان سے مار دیں گے، وہ اپنا اندیشہ بیان کر رہی تھی۔ یارم نے اپنے لبوں کے درمیان اپنی مسکراہٹ کو دبایا اور اسے دیکھا۔ حیرت ہے، لوگ بیویوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور میری بیوی لوگوں سے خوفزدہ ہے۔ جاذبیت سے اسے دیکھتے ہوئے وہ اچھا خاصا سرخ کر رہا تھا اور ہنسی ہو گئی تھی۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، تم جانتی ہو نا کہ ہم ایک دوسرے پر کس طرح حق رکھتے ہیں۔ جو تمہارا حق ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا اور جو میرا حق ہے وہ صرف میرا ہے۔ اور اس کی انگلی آہستہ آہستہ ہانی کی کمر پر سرک رہی تھی اور انگلیوں کا یہ سرکنا اسے سلگا رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی جان اچھل کر حلق میں آ چکی ہو، اور تب اس کی اٹکی ہوئی اہلا سانسوں کو دیکھ کر مقابل نے اسے چھوڑ دیا۔ آج آزادی بخش رہا ہوں تاکہ اس رشتے کی باریک بینیوں کو سمجھ لو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم جلدی میری دسترس میں ہوگی۔ فرار حاصل کرتے ہی وہ جلدی سے اچھل کر بیٹھ کر اتری اور فوراً اپنے کپڑے لے کر چینج کرنے لگی۔ اسے تو اس شخص سے فرار چاہیے تھا، لیکن جلد بازی پر مسکراتا ہوا وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہ رشتہ چاہے آغا جان کی مرضی سے ہوا تھا، لیکن نکاح اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ پچھلے کتنے دنوں میں وہ مسلسل اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دل میں ایک خواہش تھی کہ فرحانہ بیگم کے بقول تیمور کے ساتھ اس کی شادی لو میرج تھی اور اسے یہ اندیشہ تھا کہ وہ تیمور سے محبت نہ کرتی ہو، لیکن پھر تیمور سے اس کا خوفزدہ ہونا، یہ دو باتیں تھیں جو اسے دو طرفہ سوچ میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ اب حقیقت کیا تھی یہ تو اس کی بیوی ہی اسے بتا سکتی تھی۔ اگلے صبح معمول کے مطابق وہ بیدار ہو کر سب سے پہلے نیچے آ گئی۔ یارم گہری نیند سو رہا تھا اور اسے سیڑھیوں پر ہی فرحانہ بیگم مل گئی، جنہوں نے دبوچ کر اسے نیچے اتارا۔ اور ٹھنڈ پڑ گئی تھی، تمہیں رات گزار کر یارم کے ساتھ یہی تو چاہتی تھی تم، تبھی تو جب وہ آیا اور اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی وہ زہر اگل رہی تھی۔ گزشتہ رات ہی انہوں نے سکون سے اپنی آنکھیں باندھ دی تھی اور نہ ہی ان کی بیٹیوں کو سکون تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی ان کے ذہن میں یہی بات ڈال دی تھی کہ وہ شادی اسی شخص سے کریں گے جس کی سرداری ہو، اور ایک بیٹی کا نکاح اگر یارم سے ہو جاتا تو دوسری کے لیے بھی وہ کوئی ایسا ہی شخص ڈھونڈ لیتی، لیکن انہیں تو ایک جانب سے ہی خسارے کا سامنا ہوا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے چچی جان، اس نے انکار کرنا چاہا۔ جب فرحانہ بیگم نے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا تو زہر دے کر مار دینا چاہیے تھا نا، اس کی ہڈی میں رکھ دی۔
تم نے میری بیٹی کا حق کھایا ہے، یاد رکھنا وہ تمہارے پاس بھی زیادہ دن نہیں ٹکے گا، تمہاری زندگی برباد کر دوں گی۔ میں بس وہ روئے جا رہی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے وجود کو چھڑوا لیتی۔ تبھی سیڑھیاں اتر کر یارم آتا دکھائی دیا تھا اور فرحانہ بیگم نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ اتنی صبح جاگنے کی کیا ضرورت تھی میری جان، شوہر کے ساتھ ہی نیچے آیا جاتا ہے، انہوں نے تو پیدرا ہی بدل لیا۔ یارم نے آگے بڑھتے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا، اور وہ اس کی آنسوں کو دیکھ چکا تھا اور فرحانہ بیگم کی باتیں بھی سن چکا تھا۔ اب یہ اس حویلی کے اکلوتے سردار کی بیوی ہے، یعنی ہونے والے سردار نہیں، اس لیے انہیں خصوصی طور پر رعایت کیا کریں چچی جان، اس کی عزت اور تقریر میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ چاہے رہی بات نیچے آنے کی تو وہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی مرضی کے سامنے یارم ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک رات میں ہی پانسی پر لوٹ گیا تھا۔ فرحانہ بیگم کو تو یقین ہو گیا تھا کہ اس لڑکی نے کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے، جیسے اس کی ماں نے نعیم صاحب پر جادو ٹونا کر رکھا تھا، بالکل اسی طرح۔ کیا کہہ رہی ہے امی، یارم نے اس کے لیے ایسا کہا؟ زنیرہ تو گویا مرنے کے قریب تھی۔ ہاں، اور تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھی رہو، میں نے کتنی ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے تمہیں دونوں نے ناک کٹوا دی میری، اور وہ میری رات 10 مرتبہ انہیں جھاڑ چکی تھی۔ ایک بار مزید اضافہ ہو، وہ جانتا تھا کہ اسے وہ خوفزدہ ہے، نہ ہی وہ اس کا اعتماد حاصل کر پا رہا ہے اور نہ ہی اس کے دل سے اپنے خوف کو نکال پا رہا ہے۔ ہاں، لیکن حویلی میں سب کے سامنے وہ اسے عزت دلوانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کی بیوی سے فضول بات کرے، وہ گھر کی کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ اگر کسی نے اس پر سرداری دکھانے کی کوشش کی تو یارم کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ وہ یارم کی موجودگی میں اس کے کمرے میں رہنے کے بجائے زیادہ تر شائستہ بیگم کے پاس چلی جاتی۔ 3-4 دن ہو چکے تھے اس کی شادی کو، زنیرہ اور ستارہ اپنی زبان تو کنٹرول کر چکی تھی اور یارم کے ڈر کی وجہ سے، لیکن ان کی آنکھیں ان کے کنٹرول میں نہیں تھی۔ اس روز وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب یارم نے اسے اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا اور وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں یہاں تمہیں اپنے لیے لے کر آیا ہوں، تمہیں نہیں لگتا کہ تھوڑا ٹائم تو میں اپنے شوہر کو دینا چاہیے؟ وہ ہرگز بھی اس کے بعد گمان نہیں تھا کہ جانتا تھا کہ فرحانہ بیگم نے اسے کس اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا اتنے دنوں میں۔ اس کے بارے میں وہ یہ سب کچھ تو جان پایا تھا، اور یہ بھی سراسر جھوٹ تھا کہ وہ تیمور سے رشتہ محبت کرتی ہے، بلکہ یہ رشتہ تو فرحانہ بیگم کی رضامندی سے طے پایا تھا۔ وہ نہ تو تیمور کو پہلے سے جانتی تھی اور نہ ہی اس کے تعلقات کسی کے ساتھ تھے۔ نہ جانے کیوں یہ سوچ کر ایک اطمینان سا اس کے دل میں اترتا چلا گیا تھا۔ شو میں قسمت کی اسی روز دن میں تیمور اسے ملنے کے لیے آیا۔ بارات اگر 2 گھنٹہ لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی منقوہ کو اپنی بیوی بنا لیا جائے۔ شاہ صاحب اور دھرمی سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اور اسے اب بھی طلاق دے دو، میں اسے پانے کے لیے تیار ہوں، فوراً نکاح کر لوں گا۔ اور اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر تیمور کے منہ پر بے دردی تھپڑ لگا دے۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تم یہاں کھڑے ہو کر کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ یارم شاہ کی بیوی کے بارے میں؟ کون سی بیوی؟ شاہ صاحب، جس کے جسم پر لباس میرے نام کا تھا، جس کے ہاتھوں کی مہندی میرے نام کی تھی، جس کا بناؤ سنگار میرے نام کا تھا، اور شاید جس کے حواب بھی میرے نام کے ہی ہیں۔ اگر خریدنے میں کوشش کی، اس میں آنکھوں میں موجود خواب بھی میرے ہی نام کا ہوگا۔ جبکہ اس نے آگے بڑھ کر اس کی گردن سے دبوچ کر پیچھے دھکیل دیا۔ خبردار یہ نہ ہو کہ تمہیں واپس جانے کے لیے کندھوں کا سہارا لینا پڑے۔ اگر چاہتے ہو اپنے قدموں پر واپس جانا تو چپ چاپ پلٹ جاؤ، اور آج کے بعد کبھی بھی اس لڑکی کی تمنا لے کر کسی دروازے تک نہ آنا۔ اسے تیمور کی آنکھوں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے صرف اور صرف جسم کی ہوس تھی، صرف اس کے حسن سے متعارف ہونا چاہتا تھا۔ وہ نہ تو اس کی محبت تھی اور نہ ہی کسی سے باندھ سکتے تھے، بس بے پناہ دل دولت کا لالچ تھا۔ اس روز یارم شاہ نے اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا، اس کے بعد اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے دروازے پر نہیں پھٹکے گا، اور وہ یہاں صرف اسی کے لیے آیا تھا تاکہ اندر کی بڑھاس کم کر لے، تاکہ وہ شرمندگی سے کم لے کر۔ حقیقت تو یہ تھی کہ شرائط نہ ماننے کی وجہ جان بوجھ کر صدیقی صاحب نے برات کو لیٹ کر دیا تھا تاکہ اکبر شاہ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ یہ رشتہ ان کی رضامندی سے طے نہیں پایا، اور نہ ہی وہ سب بہو بنا کر لے کر جانے کی رضامند ہے۔
تب تک انہوں نے سوچا تھا کہ معاملہ اتنی سنگینی شکل اختیار کر لے گا۔ اس ساری بات کو اس نے ہانی کے سامنے بیان نہیں کیا، اور اس وقت وہ بس مخمور نگاہوں سے اس شومیسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور اس کے بالوں کو پیچے سے آزاد کروا کر پشت پر بکھرے اور ان خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتا چلا گیا، جبکہ وہ آج پہلے سے زیادہ خوفزدہ نہیں تھی بلکہ ریلیکس تھی۔ اس کی قربت میں جھجک رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے یقین تھا کہ یہ شخص اس کے لیے ایک اچھا ہمسفر ثابت ہوا ہے۔ ویسے بھی یارم شاہ اسے جتنی عزت دلواتی ہے، آج تک حویلی میں اسے وہ مقام اور عزت کوئی نہیں دلوا سکا۔ شاہ صاحب پلیز۔ اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر جما کر رکھ دیا تھا۔ رحم کرو بیگم، کتنا انتظار کرواؤ گی؟ جان لینی ہے میری؟ اسے قریب کرتے ہوئے اس کی شہراب پر اپنے لب رکھ چکا تھا، جبکہ وہ گدگدی کے باعث وہ کلکلا کر ہنس پڑی۔ وہ پہلی بار اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اس کے ڈمپل بالکل واضح تھے، اور بے تابی سے اس کے ڈمپلز باری باری لب رکھتا ہوا وہ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتا رہ گیا۔ اب تم ایک لمحہ بھی میری دسترس سے فرار نہیں ملیں گی۔ اس کی بے تابی عروج پر تھی، اور اپنے بازوں میں بھر کر بستر تک لاتے ہی بمشکل ہی اپنی دھڑکنوں کو سنبھال کر اس کی گردن پر بے تحاشا لب رکھتے ہوئے وہ اسے بھی مخمور نہ ہونے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ پورے حق سے یارم کے گلے میں بازو ڈالے وہ اپنا آپ اس کے سپرد کر کے تھی اسے مخمور کر رہا تھا، اس کی محبت میں پھوٹ پھوٹ ڈوب کر، اس کی گہرائیوں میں اتر کر اپنی زندگی کے ہر برے تجربے کو فراموش کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کی زندگی میں آ گئی ایک شفاف قطرے کی طرح، ہر طرف سے پاکیزہ، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا تھا۔ بے تحاشا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے وہ اسے اپنے جنون سے متعارف کروا رہا تھا، ہر سلگتے ہوئے دل پر گویا آگ پھینک کر انہوں نے ایک دوسرے کو تکمیل کا درجہ دے دیا۔ یارم کا جنون حد سے بڑھنے لگا تھا، اور اس نے بمشکل سانس لینے کے لیے ہوش سے دور کیا تھا، جبکہ انمہاگ سے اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ پرسکون انداز میں اس کے سینے پر سر جما گیا تھا۔ تو میرا کمفرٹ زون ہو بانی، تم جانتی ہو کہ تمہارے پاس رہ کر مجھے سکون ملتا ہے، اور وابستگی سے اقرار کر رہا تھا، اور اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے شاندار مرد کی اکلوتی بھی وارث بن جائے گی۔ وہ دستیاب تھا، تمام تر محبتوں اور قربتوں کے ساتھ اس وجود میں پگھلتا جا رہا تھا، جبکہ وہ ہر اداسی کا سدباب اسے سمجھتے ہوئے اس کی محبت سے متعارف ہو کر ایک بار پھر جینا سیکھنا چاہتی تھی کہ وہ مسکرائے، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ وہ مسکراتے ہوئے کتنی حسین لگتی ہے۔ دو دل مل رہے تھے، اور وہ دو دلوں کی دھڑکنیں اپنے عروج پر تھیں، اور ایک دوسرے میں بے بس ہو کر اب ایک دوسرے کی جان لینے کے در پر تھے۔ اور یہی تو محبت تھی جس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اختتام بھی اتنا ہی حسین ہوتا جتنا آغاز حسین تھا۔ پروردگار نے انہیں ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دیا تھا، تاکہ کاملیت کا درجہ مکمل کے بعد ان کی محبت عشق کی جانب چل پڑے، اور حلال رشتے میں یہ کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ پیرس کی ٹھنڈی ٹھار ہوا نے اس کے چہرے سے ٹکرا کر اسے خوش آمدید کہا، اور اپنے لیئرز میں کٹے بالوں کو سنبھال کر اس نے سر گھما کر اپنے برابر چلتے ہوئے شاندار سے مرد کو دیکھا تھا، جسے یہاں بھی نہ جانے کتنی لڑکیاں مڑ مڑ کر دیکھ چکی تھی۔ آپ کو ایک بورڈ ساتھ اٹھا کر چلنا چاہیے، جس پر لکھا ہو کہ میں صرف اپنی بیوی کا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہنی مون منانے آیا ہوں۔ اور ہانی کی ڈیمانڈ پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تو بہت ہوگا، کم سے کم ان گوری لڑکیوں کو پتہ تو چل جائے گا کہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں۔ وہ اچھا خاصا جیلس ہو رہی تھی، اور یہ جیلسی اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے یارم کو حد سے زیادہ محفوظ ہو رہا تھا۔ ہاں تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، سب کو چیخ چیخ کر بتانا مشکل ہے، ہم دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، تو کیوں نہ ایک کام کریں؟ وہ بات کر رہا تھا، اور سوالیہ نظروں سے ابھی تک وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار پیرس سے ایک بیبی لے کر جائیں گے، تاکہ کسی کو بتانا نہ پڑے، سب کچھ صاف صاف پتہ چل جائے۔ مقابل پر لائن مارنا کہاں جائے گی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اپنا آپ کسی کمسن کلیگ پر ضائع کر چکا ہے، جبکہ اتنی لمبی تمہید پر وہ بے ساختہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس پڑی۔ اور وہ یہاں تک اس شخص کا دامتا میں جلنے والوں کو جلا کر آئی تھی کہ روکنے والوں نے ایک دوسرے سے لاکھ سازشیں کی، لیکن وہ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ایک حسین وقت گزارنے کے لیے۔ اس سے معلوم تھا کہ جب وہ جس شخص کی دسترس میں ہے، وہ اس کے ساتھ تمام تعلقات کو نبھانا جانتا ہے، وفادار ہے، اور سب سے بڑی بات وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ اور اس نے ایک بار پھر اپنے لفظوں میں یہ بات انہیں دی کہ یہ نکاح اس کی رضامندی سے نہیں ہوا، بلکہ آپ نے ہر عمر سے اپنی محبت سے
اپنے لمح سے اسے یقین دلایا کہ یارم شاہ اسے پا لینے کے بعد پروردگار کا شکر گزار ہے، جسے لگتا ہے کہ اس کی روح کی زندگی میں کبھی کوئی رنگ بھرنے والی نہیں، اس کی سکتی تبھی وہ ملے گی جسے دل دھڑک چاہ رہا تھا بے تحاشا سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ یہی محسوس کیا کرتا اور اس کا دل دھڑکتا، بے چینی رگ رگ میں پھیل جاتی اور آنکھیں فرار ہو کر اسے دیکھتی رہ جاتی، وہ جو محبت سے لبریز تھی، جسے صرف مسکرانا آتا تھا اور جس نے اپنی زندگی کے تمام تر مسائل کے باوجود شکر کرنا سیکھا تھا، اور ایسا عمل جو بھی ادا کرتا پروردگار اسے پہلے سے زیادہ نوازتا۔